کل ایک صاحب مجھے ملے اور بیچارے بہت پریشان تھے. کہنے لگے کہ میں جب بھی کوئی کاروبار کرتا ہوں نقصان ہوتا ہے, جاب تلاش کرتا ہوں چھوٹ جاتی ہے, اور کہہ رہے ہیں ایک دفعہ نہیں درجنوں بار کے تجربے ہیں. تو میں نے فلاں کو بھی دکھایا, فلاں کو بھی, سب نے کہا کسی نے کچھ کر دیا ہے. تو الو کے پٹھے ایک نمبر کے. اس کو نہیں کہہ رہا جن لوگوں نے اس کو کہا ہے نا کچھ کر دیا ہے, ان کو کہہ رہا ہوں. میں نے کہا یقیناً کسی نے کچھ کر دیا ہے. یعنی آپ بتائیں گے؟ میں نے کہا اللہ نے کچھ کر دیا ہے. وہ کچھ بھی بتا سکتا ہوں. اللہ قرآن میں کہتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقبض, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہوں تنگ کرتا ہوں. تو اللہ نے یہ کر دیا ہے. اب ایسے موقع پہ ڈر ہوتا ہے اگلا کلمہ کفرینہ زبان سے نکال دے, یار اس کا مطلب ساری پرابلم وہاں سے آ رہی ہے. یہ ساری پرابلم کہاں سے آ رہی ہے؟ بھائی مشین خراب ہو گئی نا, میکینک جاتا ہے وہ ٹریس کرتا ہے یہ پرابلم ہے کہاں سے. وہ جب ٹریس کرتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے نا, اچھا پرابلم کہاں سے آ رہی ہے, یہاں سے گیس لیک ہو رہی ہے, یہ مسئلہ ہو رہا ہے. تو اب بتاؤ ایسے آدمی کو خوشی کے بجائے یہ تو اور غم ملے گا کہ ہم تو سمجھ رہے تھے فلانی آپا نے کچھ کر دیا ہے, ہم تو سمجھ رہے تھے وہ پہلی والی نے کچھ کر دیا ہے, ہم تو سمجھ رہے تھے کہ وہ میرے بھائی نے کچھ کر دیا ہے. مفتی صاحب تو کہہ رہے ہیں کسی نے کچھ نہیں کیا, اللہ نے کیا ہے سب کچھ. تو اس سے ٹینشن ختم ہوگی یا بڑھے گی؟ ابے اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ چلو فلاں نے کیا تھا تو ہم بھی کر دیں گے, تو ہو سکتا ہے کچھ مسئلہ حل ہو جائے. یہاں تو ساری ٹینشن کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ تو مجھے یہ جب میں جملہ کہتا ہوں نا اللہ نے کیا ہے, تو مجھے ڈر اب پہلے زمانے میں نہیں تھا, لوگوں کا ایمان بڑا مضبوط تھا. اب ڈر ہوتا ہے کہ کلمہ کفر نہ زبان سے نکال دے, یار یہ تو سارا کیا کرایا کس کا ہے؟ اللہ کی طرف سے. اوہ تو اللہ ہی, معاذ اللہ نقل کفر, اس کا مطلب اللہ ہی ٹھیک نہیں ہے. فالٹ معاذ اللہ نقل کفر کس میں ہے؟ اللہ میں فالٹ ہے. پھر لوگ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں یار اللہ فلانے کے ساتھ تو بہت اچھا کر رہا ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا کمبخت, اور پھر بھی رزق کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, کچھ بھی نہیں کر رہا, ایک نمبر کا چور ہے فلاں آدمی, نہ ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے, نہ کبھی زبان سے اللہ کا نام لیا, مگر خوشیوں کی ایسا لگ رہا ہے خوشیوں نے ڈیرے ڈال لیے اس کے گھر میں, پھلتا پھولتا چلا جا رہا ہے, فلاں بھی اچھا, فلاں بھی اچھا, فلاں بھی اچھا, میں ایک اکیلا دنیا میں پریشان ہوں. حالانکہ میں تو وظیفے بھی پڑھتا ہوں, میں نے تو ایک دفعہ سر پہ ٹوپی بھی رکھی تھی, ایک دفعہ میں نہایا بھی تھا. اپنی نیکیاں پھر یاد آنا شروع ہوتی ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے, میں نے وائپر جو شیشے پہ گاڑی پہ لگاتے ہیں اس کو اپنے ہاتھوں سے میں نے 5 روپے پکڑائے تھے. ایک دفعہ میں نے اپنی ماں کو پانی بھی مجھے یاد پڑتا ہے پلایا تھا. ایک دفعہ ابا سے میں نے تمیز سے بات بھی کی تھی, حالانکہ میرا موڈ بالکل بات کرنے کا تھا نہیں, لیکن میں نے کہا ابا ہیں تو چلو یار ایک دفعہ تو ابا ہونے کے ناطے تمیز سے بات بنتی ہے. یہ نیکیاں اپنی سامنے آنا. ایک دفعہ میں نے بیگم نے گلاس سے پانی پیا تھا, تو جس جگہ سے منہ لگا کے اس نے پانی پیا, میں نے بھی محبت کے اظہار کے لیے اسی جگہ سے منہ لگا کے پانی پیا. نبی کے اخلاق میں نے زندہ کی, اتنے اچھے طریقے سے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ, میرا حسن سلوک ونس اپون اے ٹائم. تو اپنی نیکیاں بولو یاد آنے. ایک دفعہ میں ٹائم پہ گھر بھی آ گیا تھا, ایک دفعہ بولو ٹائم پہ گھر آ گیا. جتنی دیر میں بیوی سے شادی سے پہلے موبائل پہ بات کرتا تھا, شادی کے بعد ایک دفعہ میں نے 10 سال میں ایک دفعہ اس سے اتنی دیر فیس ٹو فیس بات کی ہے اور برداشت بھی کیا. تو اپنی نیکیاں یاد آنا شروع ہو جاتی. میں نے مسجد کے ڈبے میں ایک دفعہ پیسے ڈالے تھے. تو جب انسان کہتا ہے یار میں نے تو یہ بھی کیا, میں تو اتنا اچھا, میں تو اتنا نیک, میں تو یوں بھی, اور میرے ساتھ ٹینشنیں ہی ٹینشنیں, اور دوسرے کچھ بھی نہیں کر رہے, وہ تو مسجد کے ڈبے چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, بیویوں کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں, ماں سے اچھا سلوک نہیں, باپ سے اچھا سلوک نہیں, ان کے ہاں رزق کی ریل پیل. تو اس کا مطلب معاذ اللہ نقل کفر نباشت. فالٹ کہاں ہے؟ فالٹ تو معاذ اللہ اللہ میں, اللہ ہی. وہ مجھ سے بول بھی رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں اللہ کو میں ہی ملاؤں گے. ایک صاحب کے بچے کا انتقال ہو گیا, بہت عرصے بعد ان کو اولاد ملی بیچاروں کو, چھوٹا بچہ تھا اس کا, وہ اللہ نے اٹھا لیا. غم ہوتا ہے انسان کو, داڑھی بھی ہے, نماز بھی پڑھتے ہیں. ایک دن کہنے لگے مجھے یار پتہ نہیں اللہ کو میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ایسی باتیں نقل کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. کہتے نہیں اللہ کو میں ہی ملا ہوں, کوئی اولاد ہو ہی نہیں رہی تھی, اتنے عرصے بعد دی ہے تو اللہ نے بچہ اٹھا لیا. تو یہ بھی حالت ہوتی ہے لوگوں کی. تو خوب سمجھ لو, بہت اچھی طرح سے بات سمجھو. یہاں آپ سے چند ٹیکنیکل قسم کے فالٹ اللہ میں نہیں ہے, فالٹ کس میں ہے؟ فالٹ آپ میں ہے. آپ نے اپنے آپ کو زمین کا باپ سمجھ لیا ہے, آپ پہ آپ کی مرضی بالکل بھی نہیں چلے. یہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ آپ پہ آپ کی مرضی چلے. اللہ کہہ رہا ہے یبسط الرزق لمن یشاء, جس کے لیے میں چاہوں گا رزق کے دروازے کھول دوں گا. یہ نہیں کہ جس کے لیے آپ چاہو گے.
آپ کہہ رہے ہو یار وہ چور اچکا اور وہ تو 2 نمبر آدمی اور وہ تو محنت بھی نہیں کرتا, اس کے لیے دروازہ کیوں کھل رہا ہے؟ بھائی وہ اس کے چاہنے سے نہیں کھل رہا, وہ کس کے چاہنے سے کھل رہا ہے؟ وہ اللہ کے چاہنے سے کھل رہا ہے. اور آپ اتنی محنت کر رہے ہو اور اس کا دروازہ نہیں کھل رہا, تو وہ اس لیے نہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہ آئیں یا فلانے نے بندش لگا دی ہے فلانا, وہ اللہ نہیں چاہ رہا آپ کے پاس آئیں. اب یا تو اللہ سے لڑ لو. بھائی اگر کوئی پیسے آپ کے پاس لے کر آ رہے ہیں, وسیم بھائی درمیان میں ڈبہ نوٹوں کا ڈبہ چھین کے بھاگ گئے, وہ پیسہ آپ تک آنے نہیں دے رہے, تو آپ کس سے لڑو گے؟ وسیم بھائی سے لڑو گے. جو رکاوٹ بن رہا ہے اس سے لڑو گے نا. تو کیا اللہ سے لڑ سکتے ہو؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا. سامنے آپ گڑ گڑا سکتے ہو. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں ہم تو گڑ گڑا کے بھی ہم نے دیکھ لیا, پھر بھی بولو نا بھائی کیا ہو گیا یار, بول کیوں نہیں رہے؟ پھر بھی گڑ گڑا بھی لیا. 27 کی رات کو بھی میں نے مسجد میں ایک دفعہ گیا تھا, میں رو رو کے دعا مانگی ہے, امام صاحب سے بھی دعا کا کہا, امام حرم سے بھی کہہ دیا, جیب میں دکھا رہا تو موبائل پڑا ہوا ہے, کہہ رہے پیسہ, پھر بھی نہیں آیا. مجھے بالکل بھی پسند وہ کہتے ہیں پھر مجھے ہمیں یہ طریقہ بالکل بھی پسند نہیں آیا. تو بھائی آپ ابھی تک اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھ ہی نہیں رہے ہو. ایکسکیوز می سر, کیا آ گیا 2021, تو ان 10 سالوں میں میرا اپنا بنگلہ ہو یا نہ ہو, کرائے کے گھر پہ رہوں یا بکریاں چلاؤں, اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ 10-20 اور رہ گئے ہوں گے. اگر ہم گورنمنٹ تو کوشش کر رہی ہے اسی سال مر جائیں ہم سب, لیکن ہم بہت زور لگا لیں گے زندہ رہنے کی. جم چلے گئے, بکریوں کا دودھ پی لیا, ویٹ لفٹنگ کر لی, گھوڑ سواری کر لی, یار کتنا نکال لو گے؟ بہت. اور اللہ کی مدد بھی شامل حال رہی, ورنہ اللہ نہ چاہے تو آپ جتنے وہی جو جم اٹھا رہے ہو نا, وہی وہ آپ کی جم میں کتنے لوگ مرے ہیں. یوں اٹھا رہے تھے زنجیر, وہ پیٹی ٹوٹ کے دھڑام سے سر پہ گرا. چلو بھائی, جو چیز زندگی کا ذریعہ تھی وہی اللہ نے موت کا سبب بنا دی. کتنے لوگ مرے ہیں اس طرح سے, ورزش کرتے ہوئے مرے ہیں. جو چیز ڈاکٹر نے ٹیکا لگایا تاکہ بچ جائیے, وہی ٹیکا ریئیکشن کر گیا, مر گیا بندہ. تو کب تک لڑو گے بھائی؟ تیار رہو بھائی. جتنے جم میں کچھ بھی نہیں ہے, جب اللہ چاہے گا کٹاک. میرے گارڈ ہے نا, میرے ساتھ جا رہے تھے, ایک بوڑھے میاں قریب سے گزرے, وہ گارڈوں کو نا طنز کیا انہوں نے, ان سے کچھ نہیں ہوتا اللہ مارنا چاہے گا ویسے ہی مار دے گا. بات صحیح ہے, لیکن اس موقع پہ ٹھیک نہیں ہے. ہر صحیح بات ہر موقع کے لیے نہیں ہوتی. آپ ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جا رہے ہیں, ٹیکا لگا رہے ہیں وہ آپ, اور ٹیکا لگاتے ہوئے کہہ رہے ہیں لگا تو دوں گا لیکن جب اللہ مارنا چاہے گا تو مرے گا, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, پھر لگا کیوں رہے ٹیکا ادھر. تو اسباب تو اختیار کرنے ہیں نا, یہ تو اللہ کا حکم ہے. 2 انتہائیں ہیں, کچھ لوگ اسباب کی نفی کر دیتے ہیں, کچھ ایسا اسباب کو باپ بنا لیتے ہیں کہ اللہ سے نظر بالکل ہی ہٹ کے وہ سمجھتے ہیں اللہ تو ہے ہی نہیں. تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس پیسے ہیں, اچھا روزگار ہے, اس کو خوش قسمت سمجھنا بولو چھوڑ دیں. کیونکہ وہ خوش قسمت ہوتا تو فرعون خوش قسمت تھا, قارون خوش قسمت تھا, موسیٰ کلیم اللہ مسکین, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سنے. وقت پورا ہو گیا, جلدی سے سمیٹ رہا ہوں بس. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا ہے اور اپنی ضرورتوں کو محدود. ضرورتوں کو کیا کرنا؟ جب تک مسافر خانہ نہیں سمجھو گے تو پھر ضرورتوں کی فہرست بہت, پھر بحریہ ٹاؤن پورا بھی آ جائے گا نا, کم ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ملنے سے, اتنا نہیں کوشش کرو مل جائے, اچھا نہیں ملا کچھ بھی نہیں ہے. وہ بحریہ ٹاؤن کا مالک مر جائے گا تھوڑے دنوں میں, ایسا نہ تھوڑے دن مر کے میرے اوپر ڈالنے کے, اس کو کیسے پتا چلا تھا. مطلب یہ کہ چند سال میں مرے گا نا وہ. بھائی بہت لوگ پکڑتے ہیں آج کل باتوں کو, اللہ نہ کرے وہ مر گیا تو لوگ بولیں گے انہوں نے کیسے بول دیا تھا تھوڑے دنوں میں مرے گا. اس کا مطلب مارنے میں ان کا بھی ہاتھ ہے. مرے گا بھائی. جو بحریہ ٹاؤن کا مالک ہے, جو بنانے والا ہے, تھوڑے دنوں میں اس کا جنازہ اٹھے گا. تو میرا اور آپ کا, ہم کس کھیت کی مولی, ہم 2-4 پلاٹ لے کے یار میری بھی بلڈنگ میرا پلاٹ, اور جس کو نہیں مل رہا وہ ڈپریشن میں جا رہا ہے. یار سب سے بدترین انسان اللہ کی نظر میں وہ ہے جو دیواروں اور اینٹوں سے دل لگائے. یہ بتا دوں, یہ پیغمبروں کی تعلیمات ہے. سب سے بدترین اللہ کی نظر میں وہ ہے جو دیواروں اور اینٹوں سے دل لگائے. کیونکہ جو باقی جتنی چیزوں سے دل لگاؤ گے نا وہ استعمال ہو جاتی ہیں. خربوزے سے دل لگاؤ گے, کھا کے مزہ آئے گا اور دل بھر جائے گا. کتنے خربوزے کھا لے گا آدمی. انار سے دل لگاؤ گے, انار کھاؤ گے, 2 کھا لو گے, 3 کھا لو گے, اور وہ استعمال ہوگا, جذب بدن بنے گا, صحت ملے گی اور فٹ فاٹ. اب یہ بات بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے, اپنا گھر تو اپنا ہی ہوتا ہے. تو جب تم دنیا کو مسافر خانہ ہی نہیں سمجھتے تو تمہاری کھوپڑی میں ہماری باتیں آئیں گی. تو دوسرا کام کیا کرنا ہے میرے بھائی, دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا ہے. آپ کی ضرورت 2 ٹائم کی روٹی ہے بس, وہ ٹماٹر بیچ کے مل جائے یا وہ ادرک لہسن بیچ کے مل جائے آپ کو. 2 ٹائم کی, یا پھر فری میں مل جائے. بعض دفعہ نہیں ہوتا تو کسی ٹرسٹ کے دسترخوان پہ آدمی کھانا کھا لیتے جا کے. 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا مل گیا, رات کو سر چھپانے کی جگہ مل گئی, بس. پیغمبروں کو یہی کچھ ملا ہے, ٹھیک ہے نا.
پیغمبروں کو یہی کوئی, اور اس پہ وہ اللہ کا بڑا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ کا دیا بہت کچھ.